ہمارے ملک کے انتہائی معروف، انتہائی سینئر اور انتہائی محترم صحافی جو ہمارے ان چند جو بنیادی ہمارے اوپینین میکرز ہیں جس میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو میں گزارش کروں گا جناب ارشاد احمد عارف صاحب سے، جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کہ وہ آئیں اور وہ اس کتاب پہ گفتگو کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر محترم جناب مجیب الرحمن شامی صاحب، جناب ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، محترمہ صغریٰ صدف صاحبہ، جناب برادر رؤف طاہر صاحب، ڈاکٹر امان اللہ ملک صاحب، جناب شاہ زیب صاحب، خواتین و حضرات، بچوں اور بچیوں، السلام علیکم۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب سے تعارف ان کے برادر بزرگ جناب عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے ہوا۔ پہلی ملاقات ڈاکٹر صاحب کے یہاں ہی ہوئی، ان کا جو کینٹ میں گھر تھا۔ اس کے بعد یہ تعلق بڑھا اور ایک موقع پر میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کالم لکھیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دل تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن کچھ ملازمت کی مجبوریاں ہیں، تو میرا خیال ہے کچھ عرصے بعد میں اس آزمائش سے نکلنے والا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں اس پہ سوچوں گا۔ اور مجھے 100% یقین تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب کا موڈ بنے گا، ڈاکٹر صاحب کے طبیعت رواں ہوگی، تو وہ میرے اخبار میں کالم شروع کریں گے۔ جب ریٹائرمنٹ قریب آئی تو پھر میں نے ان پر زور دینا شروع کیا، بلکہ ایک نوجوان اسلام آباد میں احمد اعجاز، میں نے ان کو بھیجا ان کے پاس، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب کالم لکھنے بھی لگے ہیں اور میرے ہی اخبار میں لکھنے لگے ہیں۔ ایک دن میں نے ایک دوسرے روزنامہ میں ڈاکٹر صاحب کا کالم دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور اب کتاب پڑھ کر پتہ چلا کہ صرف میں ہی مشتاق نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کی کالم نویسی کا، میاں عامر محمود صاحب شاید مجھ سے پہلے ان کو دعوت دے چکے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے اہل صحافت کی اور اہل علم و ادب کی، کہ اردو صحافت کو ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب جیسا شخص ایک کالم نگار کے طور پر، کالم نویس کے طور پر دستیاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا مطالعہ اپنے کالموں میں بولتا ہے، وسیع المطالعہ شخص ہیں، اور سب سے بڑی خوبی کیونکہ آج کے دور میں آپ جتنے بھی کالم دیکھیں گے، جتنے بھی تحریریں دیکھیں گی، وہ سیاست پر ہوتی ہیں، سیاسی موضوعات پر ہوتی ہیں، اور سوشل جو موضوعات ہیں وہ جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے ہم سیکھتے ہیں، وہ اب کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ سوشل موضوعات پر لکھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔